اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام دجال، سائنس اور امام زمانہ علیہ السلام سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اس پاک پروردگار کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے جس نے انسانیت کی ہدایت کے لیے محمد و آل محمد جیسے ہادی بھیجے۔ در حقیقت آج ہم امام مہدی علیہ السلام کے زمانہ غیبت میں، غیبت کبریٰ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ گو کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے حالات اور ہماری کیفیات سے واقف نہیں ہیں، اور یقیناً یہ انہی کی دعائیں ہیں کہ اس پر آشوب دور میں بھی مومنین محفوظ ہیں۔ آج کی نوجوان نسل سوال کرتی ہے دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ ان حالات میں کیا کوئی اور مسیحا بھی آئے گا؟ کیا یہ سب دوبارہ سے ٹھیک ہو سکے گا؟ جس طرح دنیا میں برائی بڑھتی جا رہی ہے، کیا کوئی شخصیت دوبارہ آئے گی ایسی جو پھر سے اس نظام کو واپس حق کی طرف گامزن کر دے؟ اور اس میں بہت سے سوالات ان کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں۔ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ دجال کون ہے؟ اور وہ آخری مسیحا جسے تمام مذاہب اپنے اپنے انداز سے تسلیم کرتے ہیں، اس پہ آگے چل کے گفتگو ہوگی۔ تو اسی اہم موضوع پر گفتگو کے لیے آج میں موجود ہوں۔ اس کو میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ یہ پروگرام کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مذہبی اور علمی حلقوں میں ایک جانا پہچانا اور انتہائی معزز نام، کراچی یونیورسٹی کے اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے ڈین جناب پروفیسر زاہد علی زاہدی صاحب۔ آپ مجالس بھی پڑھتے ہیں، خطیب بھی ہیں، اور کچھ عرصے پہلے آپ کا ایک لیکچر جو ہے وہ بہت زیادہ سننے سے تعلق رکھتا ہے، جو تھا ایٹیکیٹ آف ڈس ایگریمنٹس کے حوالے سے۔ وہ بڑا بہترین آپ کا لیکچر تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ضرور اس کو اسی ٹائٹل سے سرچ کیجئے سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس کو ضرور سوچیے۔ اور عشرہ ثانی کے حوالے سے جو قبلہ نے مجالس سے خطاب کیا، جس میں قبلہ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر امام حسین کی جو وصیت کی امام نے اس آیت اور حدیث کے حوالے سے، اس کو موضوع گفتگو بنایا تھا۔ یہ ساری چیزیں سننے سے تعلق رکھتی ہیں، اگر آپ نہیں سن رہے تو آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کیا مس کر رہے ہیں۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور بات چیت شروع کرتے ہیں قبلہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ انتہائی مصروف ہیں، آپ درس و تدریس یہ سب کچھ، اس کے ساتھ آپ کے لیکچرز ہیں اور ساری اسپیچز ہیں، خطابت کا بھی سلسلہ ہے، اس میں آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا آغاز یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم شروع کریں گے کہ دجال کیا ہے، اس کے ایک تو لفظی معنی کیا ہیں، اور یہ دجال کیا ہے؟ یہ ایک شخصیت ہے، یا ہمارے نوجوان آج کل ایک چیز کو لے کے بڑا بحث میں مبتلا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید کوئی مائنڈ سیٹ ہے، یہ شاید کوئی سسٹم ہے۔ تو اس پر ہماری رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ۔ دجال ایک موضوع ہے، بہت اہم موضوع، اور حقیقت یہ ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت اور آپ کے ظہور اور آپ کے اسلامی معاشرے کا قیام، اسلامی حکومت کا قیام، ایک عالمی نظام، یہ سب وہ موضوعات ہیں جو نہایت اہم ہیں۔ ان میں سے ہر موضوع بہت اہم ہے۔ ابھی آپ تذکرہ کر رہے تھے موضوعات کے حوالے سے، تو ابھی ایک آن لائن ایک دروس کا سلسلہ میں نے شروع کیا تھا امام زمانہ کے حوالے سے، ماشاءاللہ، اور 15 قسطیں اس کی ہو گئی ہیں، کمپلیٹ کر دیا میں نے 15 قسطوں میں اس کو۔ شیعہ اور سنی کے درمیان جو مشترکات ہیں، جو ان کے درمیان اختلافات ہیں، ان سب پر مشتمل وہ پوری ایک سیریز ہے، اور وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے ریوائول کے نام سے۔ بہت خوب۔ تو اس کے علاوہ بھی امام زمانہ پہ کئی چیزیں ہیں میری، شرح مجلس بھی میں نے امام زمانہ پہ مجالس ایک سلسلہ تھا شرح، وہ بھی نیٹ پہ موجود ہے۔ الغرض یہ وہ موضوع ہے جس پہ بار بار بات ہونی چاہیے، کیونکہ جتنا زیادہ ہمارے نوجوانوں کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا امام کے حوالے سے، امام کی غیبت کے حوالے سے، ظہور کے حوالے سے، اتنے اچھے وہ امام کے منتظر بنیں گے۔ بالکل درست ہے۔ اور یہ بات بھی ظاہر ہے ہر جگہ ہو رہی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی
کہ یہ جو زمانہ ہے جو دنیا بھر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں تو یہ زمانہ جو ہے وہ ظہور امام سے بہت قریب کا زمانہ لگتا ہے. جو علائم ظہور جو ہمیں بتائی گئی ہیں ان کو اگر سامنے رکھیں تو بعض علماء تو اوپنلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عصر انتظار سے نکل کے عصر استقبال میں داخل ہو رہے ہیں. اچھا، بہت خوب. جی، اب جو زمانہ ہے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے. تو کانسیپٹ بہت اہم ہے. سب سے پہلے تو ظاہر ہے کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. صحیح. تو پھر ہم ظاہر ہے اس کاز کے لیے کام کر سکیں گے. اچھا، دجال ایک ایسا موضوع ہے جو کرسچینٹی میں بھی ہے، جوڈائزم میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے، اور یہ لفظ وہیں سے نکل کے آیا ہے. چونکہ ایک مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، کرسچن بھی انتظار کر رہے ہیں اور جیوز بھی انتظار کر رہے ہیں ایک مسیح. تو اس مسیح کے نام پر ایک جعلی، ایک جھوٹا مسیح سامنے آئے گا جس کو کہا گیا مسیح الدجال. اچھا، یعنی ایک ایسا مسیح جو دھوکے باز ہوگا. لفظ دجال جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، دجل سے نکلا ہے. دجل کا مطلب ہے دھوکا. تو وہ ہوگا جو دھوکا دینے والا ہوگا، یعنی وہ ریئل نہیں ہوگا، اصلی نہیں ہوگا، بلکہ وہ دھوکا دینے والا ہوگا. ایک اصلی مسیح آئیں گے. صحیح. عیسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ ہمارا بھی عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے دوبارہ. مسیحیوں کا بھی نظریہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے قبل کچھ ایسے لوگ آئیں گے، بلکہ وہ ایک نہیں ہوں گے، بلکہ ہر زمانے میں مختلف شکلوں میں وہ آئیں گے. اور آخری والا وہ آئے گا جس کا مقابلہ عیسیٰ علیہ السلام سے ہوگا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مارا جائے گا، یا ہماری بعض روایتوں کے اندر ہے کہ امام زمانہ کے ہاتھوں سے مارا جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہ آخری والا دجال ہوگا، ورنہ دجال ایک نہیں ہوگا، بلکہ مختلف ادوار میں مختلف طرح کے، مختلف نوعیت کے دجال آئیں گے. یعنی ایسے جھوٹے لوگ آئیں گے کہ جو اپنے لیے الوہیت کا دعویٰ کریں گے، جو اس کی صفات اور خصوصیات جو احادیث اور روایت کے اندر آئی ہیں، شیعہ کتابوں میں بھی ہے، سنی کتابوں میں بھی ہے. لیکن دجال کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو سنی کتابوں کے اندر ذرا میٹیریل ہے شیعہ کتابوں کے مقابلے میں، اور اس کو قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت قرار دیا گیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن اس کی آمد کا زمانہ جو مینشن کیا گیا وہ آخری دجال، جس کو کرسچن جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں. تو وہ جو آخری والا ہوگا جس کا مقابلہ ہوگا امام زمانہ سے اور عیسیٰ علیہ السلام سے، تو اس کا جو زمانہ ہے وہ امام کے ظہور سے قبل کا زمانہ ہے. اچھا. ہاں، امام کے ظہور سے پہلے وہ آئے گا. اور جو صفات اور خصوصیات اس کی بیان کی گئی ہیں کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا کافر، ایک آنکھ ہوگی اس کی، اور اس کے بڑے بڑے کان ہوں گے، وہ ایک گدھے میں بیٹھ کر آئے گا، سفید رنگ کا گدھا ہوگا، اس کا ایک قدم جو ہے وہ 1000 میل کے یا 100 میل کے برابر ہوگا. یعنی وہ جو صفات اور خصوصیات بیان کی گئی ہیں اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی مخلوق کا نام نہیں ہے. دیکھیں، یا تو یہ ہو کہ خداوند عالم جو ہے وہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرے کہ جو انسانوں کو آزمانے کے لیے ہو. صحیح. اچھا، اور اگر اس کے ڈسکرپشن پہلے سے آپ کو پتہ ہو کہ وہ ایسا ہوگا اور ویسی ایک مخلوق آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس سے کبھی نہیں ڈریں گے. آپ تو سمجھ جائیں گے کہ وہی ہے، آپ کو پہلے سے اندازہ ہو جائے گا. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ لوگ یہاں بیٹھیں اور لائٹ آف کر دیں، اور میں 1 گھنٹے کے بعد کفن پہن کے آؤں گا آپ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور 1 گھنٹے کے بعد میں کفن پہن کے آ جاؤں آپ کو ڈرانے کے لیے، تو آپ ڈریں گے؟ آپ کبھی نہیں ڈریں گے. آپ کہیں گے آپ کہہ کر تو گئے تھے ابھی آئیں گے آپ وہی تو ہیں. صحیح، آپ بلا وجہ کفن پہن کے ڈرا رہے ہیں ہمیں. تو اگر سارا ڈسکرپشن پہلے سے پتہ ہو اور وہی چیز سامنے آ جائے تو فیئر آف ان نون کہاں جائے گا؟ وہ ضروری ہے. ظاہر ہے کہ وہ تو پھر ڈرے گا نہیں انسان، سمجھ جائے گا یہ وہی ہے. تو دجال بھی اگر ویسے ہی ہو تو پھر وہ دجال کہاں رہا؟ دجال تو وہ ہوگا جو دجل سے کام لے گا. بالکل بالکل. جو دھوکہ دے گا، جو پہچان میں نہیں آئے گا. اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ وہ آئے گا جو گدھے پر بیٹھ کر آئے گا اور اس کی مخصوص اس کا حلیہ ہوگا، وضع قطع ہوگا. اگر ایسا ہی ہوا تو پھر تو پہچان لے گا انسان. اچھا، جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کرسچنس کے ہاں ان کے پریسٹ بھی کہتے ہیں یہ سب کچھ، اور چاہے وہ جوڈیزم کے ربیز ہوں. ہم نے کہیں یہ بھی سنا پڑھا کہ ہندوؤں کے ہاں بھی کسی ایک شیطان کے آنے کا ایک وہ ہے کہ وہ کالی نام کا ایک شیطان آخری دور میں جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا. وہ بہرحال جو بھی ان کے کانسیپٹس ہیں، تو کہیں نہ کہیں
جو الہامی مذہب ہیں یا جو غیر الہامی مذہب ہیں وہ سب اس کی بات کر رہے ہیں. تو وہ ان کے ہاں بھی ایسے حلیہ بیان کیا جاتا ہے دجال کا, یا یہ صرف اسلام میں؟ میری نالج میں نہیں ہے کہ ہندوؤں کے یہاں کیا ہے, لیکن دیگر مذاہب کے اندر بھی جو جس طرح اس کو بیان کیا گیا ہے اس سے تو کچھ ان یوزول سا لگتا ہے وہ. ٹھیک ہے, یعنی کوئی ان یوزول چیز ہوگی وہ. لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا خدا بند عالم کوئی ایسی مخلوق خلق کرے گا انسانوں کو آزمانے کے لیے؟ تو یہ بات کچھ مناسب نہیں لگتی کہ خدا بند عالم کو ایسی مخلوق خلق کرے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو اس طرح آزمائے. تو اس کے بارے میں بہت سے علماء کی رائے یہ ہے, عطیۃ اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی اس کے اوپر لکھا ہے, اور ان کا بھی خیال یہی ہے کہ دجال جو ہے کسی شخص کا نام نہیں ہے, ٹھیک, بلکہ دجال جو ہے وہ ایک سمبولک پرسنالٹی ہے, ایک علامتی شخصیت کا نام ہے اصل میں. ٹھیک ہے, اور یہ جو باتیں اس کے بارے میں کی گئی ہیں یہ سب بھی علامتی ہیں. مثال کے طور پر آخری زمانے میں وہ آئے گا اپنے آپ کو خدا کہے گا, تو ضروری نہیں کہ وہ اس طرح کہے کہ میں اللہ ہوں, میرے اوپر ایمان لے آؤ. بالکل صحیح. ممکن ہے جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ طاقتیں ایسی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بس ہمیں سپر پاور مان لو, یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ ویدر یو آر ود اس اور ود آر اینیمیز. بالکل, یہ جو انداز ہے, یہ جو لہجہ ہے, یہ فرعونیت ہی ہے نا. یہ وہی ہے کہ جی ہمیں اگر تم مان لو گے تو ہم تمہاری امداد بحال کر دیں گے. جیسے کہ کہا گیا دجال جو ہے وہ روٹی لے کر آئے گا اور انسانیت جو ہے بھوکی ہوگی, اور وہ کہے گا اگر مجھے خدا مان لو گے تو میں روٹی دے دوں گا, ورنہ میں تم پر عذاب مسلط کر دوں گا, تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا. اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی, ایک ہاتھ میں جہنم, اور وہ لوگوں کو جنت اور جہنم میں ڈال دے گا. لیکن یہ بھی ہے کہ دجال کی جو جنت ہوگی وہ خدا کا جہنم ہوگا, اور جو دجال کا جہنم ہوگا وہ خدا کی جنت ہوگی. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو ہم سے یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تسلیم کرو, ہماری سپریمیسی کو مان لو, اگر تم یہ نہیں مانو گے تو ہم تم پر جنگ مسلط کر دیں گے, تمہاری امداد بند کر دیں گے, اور اگر تم ہمیں مان لو گے تو تمہاری کامن ویلتھ کی ممبرشپ بحال کر دیں گے, امداد دے دیں گے تمہارے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک, بالکل صحیح. تو یہ وہی ایک دجالی نظام ہے, یہ بالکل ایسے ہی. تو دیکھیں یہ دجال جو ہے اس کی بہت لمبی ٹانگ ہے. سفید رنگ کے گدھے پہ بیٹھ کے آتا ہے, ایک دم چند منٹوں میں پہنچ جاتا ہے. ٹرو. کان کا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ اس کا نیٹ ورک بہت فاسٹ ہوگا اور ہر بات اس تک فوراً پہنچ جائے گی. صحیح, جو کہ اب ہوتا جا رہا ہے, ہمارے موبائل فونوں میں سن رہے ہیں. ایک آنکھ سے مراد یہ بھی لیا گیا ہے کہ اس کی جو اپروچ ہوگی وہ ایک آنکھ والی ہوگی, یعنی کانا ہوگا, وہ کانا دجال بھی کہتے ہیں نا اس کو. ایک آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو اپروچ ہوگی وہ صرف ایک ہوگی, اور وہ ہے میٹیریل اپروچ, اور جو ڈیوائن اپروچ ہے اس کا وہ انکار کرے گا. بہت خوب, بہت بہترین طریقے سے آپ نے ڈیفائن کیا اس چیز کے اوپر. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے. سائنس, دجال, امام زمانہ, یہ ساری باتیں, اس پہ گفتگو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مزید آگے چلے گی. ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے سجاد شاہ جی کو قائم ٹی وی کینیڈا سے. اپنے گرد و نواز سب کا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی, کیونکہ قائم سے ہے زندگی. خدا حافظ.